بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلامی، ظالموں کے سامنے جھک جانا اور کچھ کر نہ پانا، ہمت کھو دینا اور ان کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو برباد کرتے رہنا، یہ وہ عمل ہے جس کا آغاز دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظالم ہمیشہ وہ راستے اور وہ اسالیب، وہ ٹیکٹیکس یوز کرتا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کے دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، ان کے دماغوں کو چینج کرتا ہے، ان کو ریڈی کرتا ہے کہ وہ انہیں اوبے کریں اور سسٹم کو کے خلاف آواز تک نہ اٹھا سکیں بلکہ سوچ تک نہ سکیں، اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ذلت اور رسوائی جس میں وہ جی رہے ہیں وہی اصل کے اندر عزت اور وہی بلندی ہے۔ یہ وہ بیسک تھیوری ہے جس کے اوپر ہر دور کے ظالم نے عمل کیا، اور آج کا ظلم بھی اصل کے اندر اسی چیز کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں فرعون نے یہ جو دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ ایک عقیدے کے اظہار سے زیادہ ایک تکبر کا اظہار ہے۔ یہ اعلان ہے کہ میں ہی ہوں جو تمہاری زندگیوں کا مالک ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمہاری عزت اور ذلت ہے، جسے چاہوں قتل کر دوں، جسے چاہوں باقی رکھوں۔ تو اس نے اپنی اس خدائی کو بچوں کے قتل کے ذریعے اس کا اظہار بھی کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے اس تکبر کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا، جیسے فرمایا کہ فاستخف قومه فاطاعوه انہم كانوا قوما فاسقین۔ یہ جو فرعون کے پیروکار تھے، انہیں فرعون نے ڈرایا، ان کے دماغوں کو بدلا، ان کے دماغوں کو اس نے خوف کے اور اپنی قوت کے ذریعے اس نے ان کے دماغوں کو میسج دیا کہ یو آر نتھنگ، یو ہیو ٹو جسٹ اوبے می۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی قوم اس کے فالوور بن گئی، اور اللہ نے کہا کہ وہ بڑی ہی بری قوم تھی، فاسق قوم تھی، اور ان کا فسق یہ تھا کہ وہ خدا کو نہیں پہچان سکے۔ وہ فرعون کو یہ دیکھ نہیں سکے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا واش روم جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے۔ اس کی بھی زندگی کے اندر وہ تمام کمزوریاں موجود ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر موجود ہیں، اور یہ اللہ رب قہار و جبار کو جو روز ان کے لیے سورج کو نکالتا ہے، جو روز سورج کو لے جاتا ہے، جس کی نشانیاں کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور اعلان کر رہی ہیں کہ اس کائنات کا سچا خدا اکیلا اللہ ہے جو عرش کریم پر مستوی ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے، یہ اس اللہ کو نہیں پہچان سکے۔ تو آج کے دور کے اندر بھی جو سسٹمز ہیں اور جو ظلم کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کے دماغوں کو، وہ لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے بیسیکلی وہ اس کو چینج کرتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف قسم کی چیزیں ان کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں۔ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی آج بھی اسی طرح کی فرعونی کوششیں ہوتی ہیں، جیسے یہ کانسیپٹ کہ مذہب کا سیاست سے کیا لینا دینا، مولوی صاحب کو تو مسجد اور مدرسے کے اندر رہنا چاہیے، اس کا سیاست سے کیا لینا دینا۔ یہ کانسیپٹ آج اسلام کو رولنگ کرنے میں، اسلام کو حکمرانی کرنے میں ایک بیسک جو ہے وہ اس کے راستے میں ہرڈل ہے۔ اسی طریقے سے یہ کانسیپٹ کہ حکمران جو مرضی کرے، عام مسلمان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عام مسلمان کا کام ہے حکمران کی پیروی کرے اور اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اب حکمران جانے اور خدا جانے۔ اس طرح کی بہت ساری تھیوریز ہیں جو لوگوں کے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں جو کانسیپٹ دیتا ہے ایک مسلمان کو، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر انسان اور مسلمان پھر ان کا وہ سچا اور ان کا صحیح معنوں میں وہ وارث بیٹا ہے کہ جو اس خلافت کو، اس ذمہ داری کو، زمین پر اللہ کے حکم کو غالب کرنے کی، وہ جو اللہ رب العزت نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر حضرت انسان کو جو ذمہ داری دی تھی، وہ ہر مسلمان اس کے اندر شریک ہے، وہ حکمران ہو یا محکوم ہو، وہ عام عوام ہو، یہ سب کے سب اس سسٹم کو وجود میں لاتے ہیں، زمین پر اللہ کے دین کے قیام کو یقینی بناتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر نے اپنے پہلے خطبے میں کہا تھا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، اور اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو تم پھر مجھے سیدھا کر دو، تم میری پھر اطاعت نہیں کرو گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ اور آپ نے اپنے ایک امیر کو جب مقرر کیا اور امیر نے ایک ایسا حکم دیا کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا، تو آپ نے اپنے صحابہ کو کیا کہا، اگر تم اپنے امیر کی بات کو مان لیتے تو تم پھر جہنم کے اندر گر جاتے، آگ میں گرتے۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کو کھڑا کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جو سسٹم اسلام کا قائم ہونا ہے اور جو دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہونا ہے، وہ کسی ایک خاص خاندان کی، کسی خاص فرد کی، وہ کسی خاص قسم کی ایلیٹ کلاس کا کام نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایلیٹ کلاس اس کو ایز اے رولر وہ آ سکتا ہے، کوئی خاص خاندان آ سکتا ہے، کوئی خاص انسان آ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر عوام جو ہے اس میں ایک عام مسلمان بھی اس کے اصلاح کے عمل میں شریک ہوگا۔ یا تو وہ کلمہ حق کہے گا، وہ
برائی سے روکے گا یا وہ کسی اور طریقے سے اس کی سسٹم کی اصلاح میں جو اس کے پاس صلاحیت ہے اپنا رول پلے کرے گا، اس کی پوری گنجائش اسلامی سسٹم جو آئیڈیل سسٹم ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور ظالم ہمیشہ اسی کے دروازے کو بند کرتے ہیں اور ایسی تھیوریز کو پانی دیتے ہیں اور ان لوگوں کو پانی دیتے ہیں کہ جو لوگ اس سسٹم کے ظلم پر آنکھیں بند کرنے، نشہ کرنے اور کبوتر کو، بلی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بند کرنے کا انہیں مشورہ دیتے ہوں۔ تو اس لیے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیے، اسلام کی صحیح تعلیمات کو قرآن اور سنت سے لیتے ہوئے، انسانی وقار، مسلمان کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے، پولیٹیکل عمل میں پرامن طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔